حکومت اس وقت اقتدار کا معاملہ، عمران خان کی رہائی کا معاملہ، فیلڈ مارشل کی وائٹ ہاؤس میں اعلیٰ ملاقاتیں ہوئیں وزیر خارجہ سمیت، اور اس کے علاوہ سینٹا کام کے چیف کے ساتھ نئے آنے والے. جو اندرون خانہ پاکستان میں لڑائی ہے وہ بھی اس وقت استعفوں کے معاملے تک پہنچ چکی ہے. نواز شریف ایک طرف انقلابی بننے کے لیے اور مریم نواز سے استعفیٰ پیش کرنے کا مطالبہ، یہ بڑے اہم معاملات ہیں. سیم پیج پھٹنے لگا ہے اور ضمانتوں کے کیسز میں نومبر کی اہم ریٹائرمنٹ کے بعد دسمبر کے سارے معاملات مقرر کیے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جو لگائے گئے ISI کے میجر جنرل، وہ اصل معاملہ کیا ہے. 9 مئی تحریک انصاف کے کیسز کا فیصلہ بھی آج رات کے اندھیرے میں ٹرائل کرنے والے جج نے دن کی روشنی میں فیصلے کا اعلان کیا. پیغام انہیں مل گیا اور سپریم کورٹ کے جج نے آج اعتراف کر لیا کہ ہم نے مینڈیٹ چھینا، ہم ڈاکو ہیں. حماد اظہر کے خوف سے کاغذات نامزدگی بھی فی الحال روکی گئی ہے. اور تحریک انصاف کے رہنما کیا نشہ کرتے ہیں جو علیمہ خان کے مخالف ہیں، وہ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کا نوبل انعام کے معاملے کچھ مالشی ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں، اور 15 اگست کو ٹرمپ کی بڑی ملاقات بھی ہے ہندوستان کے ساتھ معاملات کے، جو پاکستان پہ کیا اثرات آئیں گے، یہ سارا آج کے ویلاگ میں. لیکن فیلڈ مارشل سب سے پہلے عاصم منیر صاحب جو اس وقت امریکہ میں موجود ہے، یہ موضوع اس وقت دنیا بھر کے تمام اخبارات جریدوں پر رپورٹس آ رہی ہیں، اکانومسٹ میں، بلومبرگ میں، واشنگٹن پوسٹ میں، یہ بڑی رپورٹس آ رہی ہیں. دورہ پاکستان اس مستقبل کا فیصلہ کرے گا. 8 کے قریب بڑے ایشوز ہیں، اس میں ظاہر عمران خان کی رہائی کا سب سے اہم معاملہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو دوسرا صدارتی دور ہے، اس میں فیلڈ مارشل کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات، سیکرٹری اسٹیٹ سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس میں ظاہر اسرائیل ایران کی جنگ کا معاملہ، سیکورٹی انٹیلیجنس، ڈیفینس، اقتصادی معاہدے، تجارتی معاہدے، سب سے بڑھ کر امریکی سینٹرل کمانڈ کے نئے سربراہ، پرانے سربراہ مائیکل کیرالا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں شرکت تھی. سینٹا کام کے نئے چیف سے ملاقاتیں تھیں. اور اس دوران تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ برسلز، بارسلونا، ویانا میں وہاں عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹیمپا جہاں سینٹا کام کا ہیڈ کوارٹر ہے. اب یہ یاد رکھیں فیلڈ مارشل کا بھی ایک پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ڈنر میں جو شخص ڈنر کرا رہا تھا، بڑی انٹرسٹنگ چیز ابھی نظر آئی کہ ڈنر ہوسٹ کرنے والے کی والدہ عمران خان کی سب سے بڑی سپورٹر، جو بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال بھی کرے. اندازہ کریں کہ ذاتی مفادات میں کیسے کیسے لوگ عمران خان کے نظریے سے ہٹ کر نظریہ منیر پر کھڑے ہوئے. اب امریکہ میں اس وقت آرمی چیف کے ساتھ محسن نقوی کی بھی موجودگی کی بات ہے. اب دیکھیں یہ اہم معاملہ اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تیار کیا جائے، راضی کیا جائے. اور ٹرمپ تو چونکہ اس وقت ہندوستان کے معاملے کی وجہ سے وقتی طور پر اس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف نظر آ رہا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ایک مہر لگے، 27ویں ترمیم کا معاملہ مکمل ہو اور پھر موجودہ حکومت کی بساط کو الٹا جائے، وہ سیم پیج لیرو لیر کیا جائے. وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں چل کے. محسن نقوی کی جو وزارت ہے اس میں وہ اس لیے ضروری ہے، یاد رکھیں 27ویں ترمیم کے بعد، کہ صدارت کی راہ تبھی ہموار ہو گئی یہ طاقت کے اس پورے کھیل میں بلا شرکت اقتدار کے مالک بننے کے لیے. اور یہ میں مفروضوں کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو پاکستان کی تاریخ بتاتا ہوں. ایوب خان نے جب ملک کا قبضہ سنبھالا تو اس نے محمد علی بوگرا کو اور اسکندر مرزا کو اس وقت فیل قرار دیا تھا، سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا تھا. ایوب خان اس وقت وزیر دفاع تھا، اسکندر مرزا کو ہٹا کے وہ بنا. یحییٰ خان جب آیا اس نے پہلا کام کیا کیا، ایوب خان کے خلاف عوامی رائے بڑی خراب ہو چکی ہے جی، سیاسی صورتحال ملک سے کنٹرول سے باہر ہے، اور ایوب خان سے زبردستی استعفیٰ لیا. ضیاء الحق کا دور دیکھیں، بالکل وہی واردات ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کی. ملک پہ قبضہ کرنے سے 9 جماعتوں کا جو اتحاد تھا IGI بنائی، عوام سے مزاحمت کری، اور کیا نعرہ لگایا کہ جی صورتحال کنٹرول سے باہر ہے، مجھے اس لیے مجبوراً ٹیک اوور کرنا پڑ رہا ہے. مشرف بھی جب قبضے کے لیے آیا کیا جواز لے کے آیا، ایک تو نواز شریف کی کرپشن، کارگل کا جنگ کا تہارا، اور تیسرا کہ نااہل اور کرپٹ ہے، جہاز میرا اغوا کرنا، وہ جو سازش آپ کو پتہ ہے. اور پھر صدارت اس نے سنبھال لی. اب عمران خان کے معاملے پر چونکہ نہ کوئی کرپشن تھی، نہ اہلی تھی، نہ یہ خارجہ پالیسی کا الزام لگا سکتے. عمران خان کے دور میں تو دیکھیں اکانومی 6.2% پہ تھی. ملک سب سے بڑی وبا کورونا سے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود ٹیکسٹائل میں، مینوفیکچرنگ میں، زراعت میں، کسان، مزدور، تاجر سارے خوش تھے. عمران خان ایک نیٹ اینڈ کلین شخص جس کے اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ منہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ کرپشن کا کوئی کیس اس کے اوپر کوئی الزام نہیں بن سکتا. اب ظاہر ہے اس ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر انہوں نے جو 8 فروری کے الیکشن میں پورے پاکستان نے عمران خان کو ووٹ دے کر وہ بھی بتا دیا کہ بس کوئی بہانہ تھا ہی نہیں. یہ کیسے احتساب کا، کرپشن کا، وہ ایوب خان کا، یحییٰ خان کا، ضیاء الحق کا، یا مشرف کا یہ بہانہ لگاتے. تو انہوں نے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس لیے بنائی کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، اس کرپشن کو ہم ہٹا سکتے ہیں اور قبضہ کر سکتے ہیں. یہ چوری کے مال میں بٹوارے کا معاملہ ہے، پورے کا پورے اقتدار میں حصہ صدارتی معاملات کے ذریعے. خان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے تھے مارشل لا لگا کے. اور چوری کے مال پہ ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے بٹوارے میں، آپ کو پتہ ہے. اب یہ جو فرنٹ مین پکڑے جا رہے ہیں، پرتگال میں اربوں روپیہ منتقل ہو رہا ہے. مریم اورنگزیب جیسی خاتون کا 2 ارب کا دبئی میں ولا آپ کو پتہ ہے نظر آ رہا ہے سامنے. اب پاکستانیوں کو تو فی الحال اس حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں نظام بدلے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ خان کی رہائی ہو. وہ عمران خان کی تبدیلی چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے، فارم 47 کا نظام گرے. یہ سارا پاکستان جانتا بھی ہے کہ عمران خان نہ تو نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، وہ برطانیہ میں پناہ کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تحریک انصاف میں بھی موجود ہیں، کچھ ان کے رہنما بھی ہیں، کچھ سپورٹر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف دیکھیں 2 دفعہ حکومت سے نکلا، واپس ڈیل کر کے آئے، عمران خان کو بھی اسی سیاست کا حصہ بننا چاہیے، اپنی حکمت عملی بدلنی چاہیے. اور یہ عسکری صحافی تو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیتے ہیں. خان کو لیکن پتہ ہے کہ ایک قدم مزاحمت کا پیچھے ہٹا تو پاکستانیوں کی اور خان کی اپنی جو قربانیاں ہیں اس کے بعد اگلے 50 سال تک کوئی تبدیلی کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا.
اور عمران خان، زرداری، نواز شریف، ان تمام رہنماؤں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ خان ان جیسا نہیں ہے، مجھ جیسا ان جیسا نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اب اس میں ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار بڑا اہم ہے، وہ دوسرا اس کا صدارتی دور ہے، وہ ہمیشہ بھارت کا حامی رہا۔ ٹرمپ کے ایک دن مشیر دیکھے، سارے کے سارے بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات کے خواہشمند، پاکستان کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ٹرمپ کی طرف سے ہمیشہ دہشت گردی کے الزام لگائے گئے۔ جو امداد دیتا تھا ٹرمپ، وہ کہتا تھا یہ جھوٹ اور دھوکہ دینے والے منافق ہیں، بلکہ اس نے تو ایبٹ آباد آپریشن پر پناہ کے لیے معافی کا مطالبہ ان سے کیا تھا۔ یہ جو پاکستان بھارت کی جنگ میں ثالثی کا ٹرمپ بار بار دعویٰ کرتا رہا، جسے ہندوستان بار بار مسترد کرتا رہا، یہ صرف ایک وجہ کہ بھارت کے ساتھ بہتر تجارتی معاہدہ، ایک چال ہے، ایک کارڈ ہے یہ۔ اسی لیے فیلڈ مارشل کا وائٹ ہاؤس کا دورہ بھی ہوا۔ پھر نریندر مودی، یہ خبر تو آپ نے سن لی کہ نریندر مودی گیا ہی نہیں اس چکر میں ملنے کہ میں وہاں نہیں بات کروں گا، ہم مفاہمت کی طرف نہیں جائیں گے، کہ وہاں فیلڈ مارشل کو بلایا گیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے بظاہر بھارت سے ناراض ہے، مردہ معیشت کہہ رہا ہے، 50% ٹیرف لگا رہا ہے، پاکستان کے تجارتی معاہدوں کی تعریف کر رہا ہے، اور تیل کے شعبے میں ترقی کے منصوبے۔ اچھا، پوری دنیا کے ماہرین متفق ہیں، پوری دنیا کے، کہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی تصدیق شدہ تیل کے ذخائر موجود نہیں ہیں، اور ٹرمپ طنز کر رہا ہے کہ جی ہندوستان کو پاکستان سے تیل خریدنا پڑے گا، اور ہندوستان کو کہہ رہا ہے جی آپ یوکرین اور روس کی جنگ میں جنگی مشین ہے، جبکہ پاکستان اسلحہ دیتا رہا۔ یہ کہتا ہے آپ روس سے تیل خریدتے، اس وجہ سے وہاں جنگ نہیں ختم ہو رہی۔ معاملہ صرف تجارتی معاملہ ہے۔ بھارت کے سیکورٹی مشیر اجیت دیول کی دیکھیں ملاقات ہوگی وہاں روس کے پیوٹن کے ساتھ، وہ برازیل سے ملنے چلے گئے، ایران کی طرف چلے گئے۔ 7 سال بعد وہ مودی چین کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ میں میر جعفر موجود نہیں ہے جو عمران خان کے دورے پر حکومت گرا گیا۔ بھارت نے تو امریکہ کے ساتھ تمام دفاعی منصوبے ختم کر دیے، وزیر دفاع کا دورہ منسوخ کر دیا، وہ ٹرمپ کی شرائط پر فی الحال تجارتی معاہدے پر تیار نہیں ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک غیر روایتی، آپ کو پتہ ہے غیر یقینی سیاستدان ہے، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کو کچھ، اگلے دن صبح اٹھ کے کہتا ہے پچھلے دن کی مجھے باتیں بھی نہیں یاد۔ تو اس لیے اگر ایسی بھی خبر ایک دم آ گئی کہ اس نے ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، مودی مان گیا ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا، یہ اس وقت اسموگ ہے۔ ہندوستان تو فی الحال دباؤ برداشت کر رہا ہے، ٹرمپ مفاہمت کی طرف آ گیا، کیونکہ اگست کا مہینہ بڑا اہم اس لیے بتایا جا رہا ہے جی کہ ہندوستانی میڈیا پر بھی جنگ کی خبریں شروع ہوں گی، پاکستان میں بھی عبدالی، شاہین 1 یہ سارے ایکٹیویٹ سرحد پر کر دیے جائیں گے، بھارت بھی S-400 کھڑا کر دے گا۔ لیکن یہ یقین کرے صرف اور صرف اس وقت دباؤ بڑھانے کا ایک بہت بڑا طریقہ کار ہے۔ اصل سرپرائز آپ کو مل جائے گا اگر مودی یہ شرائط مان گیا، تو پھر یہ جو ریت کا قلعہ ہے وہ دھڑام سے گر جانا ہے۔ بیرونی معاملات میں تو اس وقت یہ حالات ہیں۔ اب دیکھیں اندرونی معاملات میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان حقیقی معنوں میں پیچ پھٹنے کی تصدیق آ گئی ہے۔ یہ جو 2 دھڑے حکومت کے سامنے آ چکے ہیں فارم 47 کے، ایک مریم نواز کے قریبی لوگ جو کرپشن کی دولت پرتگال کی شہریت اور وہ سارا معاملہ کو پتہ ہے۔ اب مریم نواز کی گروپ کے جو صحافی ہیں انہوں نے باقاعدہ بیانات دینے شروع کر دیے کہ سمجھوتا نہیں کریں گے، استعفیٰ دینے پر تیار ہیں، اور یہ وہی بیانیہ بنایا جا رہا ہے جو خواجہ آصف کو لے کر اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تلخی شروع ہوئی، اور یہ معاملہ اس لیول تک چلا گیا کہ ان کے صحافیوں کو باقاعدہ اعلان کرنا پڑا۔ آپ دیکھ لیں ARY دیکھ لیں، 24 نیوز دیکھ لیں، جنگ، جیو، ان پہ تمام صحافیوں نے کہا کہ مریم نواز کسی فوجی عامر کے سامنے نہیں نہیں جھکیں گی، وہ چاہے فیلڈ مارشل ہی کیوں نہ ہو۔ مریم نواز کے اوپر اس وقت کرپشن کے کیسز بننے شروع، ستھرا پنجاب 100 ارب کی کرپشن صرف اس میں، اس سے پہلے 10 کھرب کی وہ 4 مہینوں میں ان کی حکومت میں کرپشن، پھر جو دڑا دڑ پانی کے منصوبوں سے لے کے ٹیکسیوں تک جن منصوبوں پر تختیاں، ہر منصوبے کی کرپشن، ایک منصوبے میں واردات، اور وہ سارے فرنٹ مین بیوروکریسی کے لوگ جنہیں فل فری ہینڈ دیا گیا تھا۔ مریم نواز نے اسی لیے اعلان کیا کہ میں تقرریوں کے معاملے میں مداخلت برداشت نہیں کروں، اسے پتہ ہے ایک آدھا فرنٹ مین کے ٹائی چڑھ گیا تو مسئلہ ہے۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جن کا پرتگال میں خواجہ آصف نے اعتراف بھی کیے ہیں، جو منی لانڈرنگ سے پاکستان کی ساری اربوں ڈالر جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ ان کی پوری تاریخ کا پتہ ہے، وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے خواجہ آصف، مریم نواز اور یہ جو معاملہ شروع ہوا، یہ اب تینوں پارٹیوں کے درمیان بہت بڑے لیول پر پھیل چکا ہے۔ اب تو ان کے صحافی برملا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنی پالیسی بدلنے جا رہا ہے، خواجہ آصف کو باقاعدہ تھپکی دے رہا ہے، اسحاق ڈار کو کہہ رہا ہے وزارت خارجہ کے معاملات ہاتھ میں لو، اور اب ووٹ کی جگہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا نیا یہ جو نظام ہے ہائیبرڈ ووٹ، ہائیبرڈ نظام، وہ نیا نعرہ دوبارہ لانچ ہوگا۔ وزارت داخلہ میں حکومت نے فل اس لیے تبدیلیاں کر لیں۔ ISI کے آپ کو پتہ ہے وہ جو سینئر فوجی افسر میجر جنرل نور ولی خان حاضر ڈیوٹی ہیں، انہیں ایڈیشنل سیکرٹری لگایا۔ اس میں خیر ایک وجہ تو وہ نادرا کے ڈاٹا کے کنٹرول کی بھی ہے، یاد رکھیں کہ وہ خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، ملک میں کون ہے، ٹریکنگ ساری کرنی ہے، سارے کا سارا ڈاٹا آپ کو پتہ آج کل طاقت ہے، تو یہ ان کی ذمہ داریوں میں یہ بھی اضافہ ہے۔ اب عدلیہ میں خان کا جو توشہ خانہ کا کیس جو ہے ملتوی کیا گیا، اڈیالہ جیل میں آج شاہ رخ خرجمند نے سنا ہے، کیس سننا تھا جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں۔ اب یہاں جو بڑا اہم معاملہ عمران خان کو بیٹوں کی آمد سے پہلے اسلام آباد شفٹ کرنے کی حکومت نے مکمل تیاریاں کی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے اوپر سے الزام ہٹانا چاہتی ہے، یہ امریکہ میں بات بھی ہوئی ہے، اس کی میرے پاس اطلاعات بھی آئی ہیں کہ جیل میں عمران خان کے غیر انسانی سلوک بند کیا جائے، خان کو اسلام آباد جیل میں شفٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے بعد یہ خان کے بیٹوں کو ویزا دیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ میں آپ کو خبر دینا چاہتا تھا۔ عدلیہ کے کیسز کا بھی کوٹ لکھپت میں 2 مئی کے کیس، جس میں عالیہ حمزہ، صنم جاوید، عائشہ بھٹا، یاسمین راشد سمیت 25 رہنما اور کارکن ہیں، انہیں آج سزائیں سنا دی جائیں گی شاید۔
میاں شہزاد جو میاں آباد فاروق کے بھائی ہے وہ پنجاب میں ابھی تک مسنگ پرسن، اسے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. جو 5 اگست کی سب سے بڑی گرفتاری تھی وہ اسی کی تھی جس کی تمام لوگ اب مذمت کر رہے ہیں. اسی طرح دہشت گردی کی عدالت میں عسکری ٹاور ہے، اس کے 3 مقدمات ہیں. عمر ایوب کی جو عبوری ضمانت خارج ہوئی تھی یہ لاہور انسداد دہشت گردی سے انہوں نے کروائی تھی لیکن اب خارج کر دی گئی ہے. تحریک انصاف کے جو رہنماؤں کی نااہلی کے مزید معاملات الیکشن ٹریبیونل کے ذریعے، اس میں دیکھیں دوبارہ گنتی کا ری کاؤنٹنگ کا معاملات جو ہیں، اور جو ریٹائرڈ جج لگائے گئے الیکشن ٹریبیونل میں جنہوں نے ابھی تک کارروائی کیا ہو رہی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. کوئی میڈیا کا صحافی نہیں جانتا. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا، کوئی فارم 45 نہیں پیش کیے گئے کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے لوگ اپنی گرفتاریوں میں عدالتی معاملات میں مصروف ہیں. تو ٹریبیونل کے جو اعداد و شمار انہیں نہیں پتہ. میں نے ان سے پوچھا آپ کے 374 کیسز ہیں انتخابات سے متعلق جو بے ضابطگیاں ہیں، ٹریبیونل فیصلہ نہیں دے رہا. ابھی سندھ ہائی کورٹ نے مزید 13 جج انسداد دہشت گردی میں، بینکنگ کورٹ میں، اسپیشل عدالتوں میں لگائے، خصوصی عدالتوں میں ٹریبیونل لگائے، ڈسٹرکٹ سیشن ججز. چیف جسٹس سندھ نے اعلان کیا. تو آپ کے کیسز کا بنو کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ. اسی لیے جج صلاح الدین پنور کا آج بیان آپ دیکھیں، اس نے کہا ہم جج نہیں ہم ڈاکو ہیں. یہ اعتراف جرم ہے کہ پاکستان کی عوام کا کس طرح الیکشن لوٹا گیا، کیا ہو رہا ہے ابھی. یہ اپنی نجی محفلوں میں برملا اعتراف کرتے ہیں کہ جج اس وقت طاقتور لوگوں کو خوش کرنے میں اپنے حلف سے انحراف کر رہے ہیں. یہ عوام کا اعتماد توڑے، تسلیم کرتے ہیں سارے. اور ہم لوگ جو روزانہ ان پہ تنقید کرتے ہیں آپ یقین کریں دیکھتے ہیں. مجھے اطلاعات ملی، میں نے پچھلے 3 ویلاگ سے بات کی، جج رات کے اندھیروں میں فیصلے کر رہے ہیں. تو جج منظر علی گل نے بھی اعلان کیا کہ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ دن کی روشنی میں کروں، رات کے اندھیرے میں نہیں. اب پتہ نہیں وہ پیغام مجھے دے رہے ہیں کس کو، لیکن کورٹ رپورٹر وہاں پہ اس کی گواہ ہے. یہ بات بہرحال ثابت ہوئی کہ پیغامات ان تک پہنچتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ. انصاف لیکن دینے پر تیار نہیں ہے. عماد اظہر کے بھی الکا این 129 میں جانچ پڑتال کے کاغذ ڈاٹا انہوں نے منگوایا ہوا ہے. کون سا ڈاٹا؟ سوئی گیس، ایف آئی اے، نیب، اس کے حالانکہ عماد اظہر نیٹ اینڈ کلین بندہ ہے، اس کے اوپر کوئی ایسے کیسز نہیں. لیکن ریٹرننگ افسر کے دفتر پر ماضی میں جس طرح پولیس اور سیکورٹی اور سب نظر آ رہا تھا، اس دفعہ وہ معاملہ نظر نہیں آ رہا. 12 تاجروں کے ساتھ بھی آرمی چیف نے معاملات طے کیے ہیں اور ان کے صحافی تو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی تاجر جو تحریک انصاف میں نہیں گئے وہ اب فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقاتیں کر کے معاملے طے کریں. لیکن میرا نہیں خیال طے ہوگا، 1 ستمبر سے معاملہ خراب ہوگا مزید. انہیں پاکستان کے حالات میں کوئی دلچسپی نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ جو بیریا ٹاؤن کے بھی کیسز چل رہے ہیں، جو تباہی بربادی اور نیلامی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے بیریا ٹاؤن کا جو رقبہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں 78 سال کی تاریخ میں سب سے بڑا ریل اسٹیٹ پروجیکٹ. 86,000 ایکڑ اسلام آباد پنڈی میں بنتا ہے صرف. لاہور، نواب شاہ اور دیگر شہروں میں نہیں، کراچی بھی اس میں شامل کریں ضرور. تقریباً آدھا پاکستان، 86,000 ایکڑ. باقی جو ان کے ریسٹورنٹس ہیں، آپ کو پتہ مارکیاں ہیں، گولف کلب، بہت کچھ ہے اس میں. یہ 8 کھرب روپیہ بتایا جا رہا ہے. امریکی ڈالرز میں 3 کھرب امریکی ڈالر بنتے ہیں تقریباً. اب اس بیریا ٹاؤن میں 850 لوگوں نے 8 کھرب روپیہ لگایا ہوا ہے، یعنی فی پاکستانی 36 لاکھ امریکی ڈالر بنتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے واردات ہے. اچھا انہیں چونکہ پتہ ہے کہ معدنی ذخائر ہوں، کرپٹو کرنسی ہو، تیل کے، یہ ساری نوٹنکیاں، یہ تو آپ کو پتہ ہے بیچنے کے ڈرامے. اصل پیسہ جو ملک ریاض کے پاس ہے بیریا ٹاؤن میں، اور اس پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں. لیکن اس سے جو تباہی اور بربادی ہونی ہے، یہاں کوشش کی اوورسیز پاکستانیوں کو خوفزدہ کریں. یہ بڑے غور سے بات سمجھیں تاکہ یہ اپنے پروجیکٹ میں سے پیسہ نکالیں، گھر خریدنے سے انکار کریں. جو لگے ہوئے پیسے وہ اپنی اونے پونے داموں میں اپنی پراپرٹیاں، زمینیں، جائیدادیں بیچیں، اور ان کے لوگ یہ سب کچھ کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیں. ملک ریاض کو تو وعدہ معاوضہ نہیں بنا سکے، پلاٹ کا کیس وہاں بتایا ذاتی بغض انتقام ہے. لیکن ماضی میں جو کچھ یہ ڈکٹیٹر کرتے رہے، اب ان کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے یہ تمام پراپرٹیاں بھی خریدنا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی. اس کے ساتھ ابھی وہ ڈی جی ایس پی آر، لیکن عوام کو جواب نہیں دیتے. ڈی جی ایس پی آر میڈیکل کالج گئے، وہاں بچیوں سے، نوجوانوں سے گفتگو پہ موبائل فون کے لے لیے تھے خیر پہلے ہی، اور اظہار یکجہتی بھی کروا لیا. تو خیر اس طرح تو اظہار یکجہتی آپ کو پتا پورا ملک ہی کر لے گا جب آپ کے سامنے کھڑے ہوں ڈنڈے. بہرحال اس کے علاوہ اور بھی کچھ بہت ساری اہم خبریں، لیکن وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ. ویڈیو لمبی ہوگی، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.